شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، تقریباً 22 روزے ہم نے مکمل کر لیے. کچھ لوگوں کے ہاں 23ویں رات مکمل ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کے ہاں 23ویں رات آج ہونے والی ہے. یہ جو دن و رات کی ترتیب جو بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے کہ زندگی اسی طرح ختم ہو جائے گی. جس طرح یہ دن ختم ہو رہے ہیں، یہ ماہ آہستہ آہستہ ہم سے نکلتا جا رہا ہے. معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ جس کے تقریباً 22 دن گزر چکے ہیں، بس 7-8 دن باقی ہیں. پھر اس کے بعد یہ مہینہ دوبارہ ہم سے جدا ہو جائے گا، جو کہ رحمتوں برکتوں والا اور اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں اور اللہ کے فضل والا مہینہ ہے. جس نے اس میں خیر کیا الحمدللہ مزید خیر کرتا رہے، اور جس نے اس میں ابھی خیر نہ کیا ہو تو اس کے لیے بھی موقع ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لے اور بقیہ دنوں میں خیر کے کام کر لے. جتنے دن گزر چکے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ اگلے دن گزرنے والے ہیں، اور کامیاب وہ ہے جس نے ان گزرتے دنوں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لیا ہو. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 درسوں سے ہم نے رمضان کے مقاصد سے متعلق کچھ باتیں کی تھیں. جیسا میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ رمضان خود ایک مقصد ہے، عبادت خود ایک مقصد ہے، روزہ خود ایک مقصد ہے، نماز خود ایک مقصد ہے. لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ان مقاصد سے اللہ تعالیٰ کسی اور بڑے مقصد کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہو. ان اعمال اور عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جیسی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جیسی تعلیمات ہے، وہ اسی طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں. پہلے درس میں ہم نے یہ جانا کہ تقوی رمضان کے مقصدوں میں سے ایک بڑا مقصد ہے، اور دوسرے درس میں ہم نے یہ جانا کہ گناہوں کی مغفرت کروا لینا، اپنے گناہوں کو دھلوا لینا، یہ رمضان کے مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے. رمضان کے مقاصد میں سے ایک اور مقصد کے تعلق سے میں آپ کے سامنے آج بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مقصد ہے اپنے نفس کی تربیت، اپنے نفس کی اصلاح، اپنے عقائد کی اصلاح، اپنے اخلاق کا سدھار، اپنے عادات و اطوار کو درست کرنا اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا. یہ رمضان کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہے. یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہوں یا کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے آتا ہے کہ آپ خوب اس میں عبادت کر لیں، روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، اچھی باتیں کر لیں، مسجدوں کو آباد کر لیں، پھر رمضان گزر جانے کے بعد اپنی نارمل لائف پہ دوبارہ واپس آ جائیں، جس میں نہ نمازیں صحیح سے ہوں، نہ اللہ پر یقین صحیح سے ہو، نہ عبادتیں ہوں، نہ روزے ہوں، نہ صدقہ و خیرات ہوں، تو سب سے بڑی بیوقوفی یہی ہوگی. سب سے بڑی بیوقوفی یہی ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ رمضان صرف ایک مہینہ ہے جن میں عبادتوں کو ہمیں کرنا ہے، روزوں کو رکھنا ہے، عبادتوں کو ادا کرنا ہے. نہیں، رمضان ایک تربیت گاہ ہے، رمضان ایک مدرسہ ہے، رمضان ایک سمجھے آپ ورک شاپ ہے
جس میں آپ کو اپنے نفس کی تربیت کا ایک بہترین موقع اللہ کی طرف سے فراہم کیا جاتا ہے، جس میں آپ اپنے نفس کی تربیت کر کے اپنے آپ کو زندگی بھر کیسے انسان کو رکھنا چاہیے اس کی سدھار کی آپ فکر کر سکتے ہیں۔ اور کامیاب وہ ہے جو اس رمضان سے اپنی زندگی بھر کے لیے کوئی توشہ لے، کوئی نصیحت لے، اور چھوٹے دماغ والا وہ ہوگا جو رمضان سے اگلی زندگی کے لیے، اگلے دنوں کے لیے کوئی توشہ تیار نہ کرے۔ تو معزز حاضرین، یہ رمضان ہمارے نفس کی تربیت، ہمارے اخلاق کے سدھار، ہماری زبان کے سدھار، اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کروانے کا ایک بہترین مہینہ اور غنیمت ہے۔ معزز حاضرین، ذرا غور کریں، رمضان کوئی ایک چھوٹی عبادت کا نام نہیں ہے، مکمل 30 یا 29 دن ہیں، مکمل 30 یا 29 دن ہیں جس میں آپ کو روز روزہ رہنا ہے، مکمل 30 دن آپ کو اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ہے، مکمل اس مہینے میں آپ کو، ویسے تو نماز کے پابند ہونا ہی چاہیے، لیکن عملی طور پر اس میں نماز کی پابندی اور زیادہ ہوتی ہے، سنتوں کی پابندی اور زیادہ ہوتی ہے، اپنے اخلاق کی حفاظت اور زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ کے دوسرے محتاج بندوں سے دل جڑتا ہے، ان سے قریب ہوتے ہیں، ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، ان کا درد بانٹتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دن دو دن کی، یہ ایک ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، مکمل ایک مہینہ انہی نعمتوں میں، انہی عبادتوں میں ہمیں گزارنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ صرف ایک مہینہ گزار کے ہم عبادت کر کے ہم کامیاب ہو جائیں، یہ چھوٹی سمجھ ہوگی۔ اس کے مقابلے کوئی یہ سمجھے کہ یہ تیاری کرے کہ اس ایک مہینے کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں سدھارنا چاہتا ہے، ہمیں صحیح راستے پہ لگانا چاہتا ہے، اور ہمارے اندر کی خامیوں کو، غلطیوں کو ہٹانا چاہتا ہے، تو حقیقت میں وہی کامیاب شخص ہے۔ حقیقت میں اسی نے رمضان کے حقیقی مقصد کو سمجھا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان، اس کو آپ فطری اعتبار سے دیکھ لیں، فطری اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کوئی بندہ ایک مہینہ اگر صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے تو کلینکلی اعتبار سے ہو، میڈیکل کے اعتبار سے ہو، بہت سے فائدے اسے ہوتے ہیں۔ معدے کی بہت سی گندگیاں اس کے پیٹ سے نکل جاتی ہیں، اور اس کا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کافی چیزیں اس کی درست ہو جاتی ہیں، اور بدن کی کئی غلاظتیں اور کئی گندگیاں جو اس کے بدن کو نقصان پہنچا سکتی ہوں، وہ تمام اس کے بدن سے پاک ہوتی ہیں، اس کے بدن کو ایک نئی زندگی، ایک نئی صحت گویا ملتی ہے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اب آخرت کا فائدہ ہم دیکھیں گے تو بلا شبہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے آخرت کے اعتبار سے، اپنے دین کے اعتبار سے۔ دیکھیے، ہماری زندگیوں کا مقصد دنیا نہیں ہے، زندگی بس یہاں سے گزر کے جانے کا نام ہے، یہاں سے نکل کے جانے کا نام ہے، اور یہاں پہ جو کچھ کر لیتے ہیں وہی ہمارا آخرت کا توشہ ہے۔ حقیقی زندگی آخرت ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو معزز حاضرین، کہ اللہ تعالیٰ ایک مہینے بندے کو بھوکا پیاسا رکھ کے صرف دنیا کے لیے تیار کرے گا، صرف دنیا کا فائدہ پہنچائے گا، ایسی بات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کی عبادت کے ذریعے بندے کو آخرت کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کی زندگی کو سدھارنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کی زندگی کو صحیح راستے پہ لگانا چاہتا ہے۔ یہ رمضان کا مقصد ہے، یہ رمضان کی تربیت ہے۔ معزز حاضرین، اس حدیث پہ غور کریں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من ادرک رمضان، ابعد اللہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ اسے اپنے آپ سے دور کر دے جس کو رمضان ملا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ کروا لی ہو۔ تھوڑا اس کی گہرائی میں جا کر کے غور کریں تو آپ کو کچھ اندازہ ملے گا کہ اللہ اسے اپنے رحمت سے دور کر دے جس نے رمضان کو پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی ہو۔ تو معزز حاضرین، اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروانے کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں ملے گا کہ گناہوں کی مغفرت ہو گئی ہے،
ہمیں کوئی بشارت تو نہیں آئے گی کہ چلو آپ کے گناہ معاف ہو گئے، نہ ہی ہمیں کوئی خواب دکھائی دے گا کہ چلو تم دھلے دھلائے گئے۔ ہو سکتا ہے شیطان دکھا دے کسی کو، ہو سکتا ہے شیطان خیال میں ڈال دے کہ تم نے اتنی عبادت کر لی، چلو تمہارے پورے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ چلو اب ہمارے پورے گناہ بخش دیے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ جس کو رمضان مل جائے اور اس کے گناہوں کی مغفرت نہ کی گئی ہو، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، تو ایک مسلمان، ایک عقل مند انسان اسے یہ سمجھتا ہے کہ وہ سچی توبہ کرے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اور جہاں جہاں اس کی تقصیر ہے، جہاں جہاں اس کی کمی ہے، جہاں جہاں اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، چاہے اللہ کے حقوق میں ہو چاہے بندوں کے حقوق میں ہو، اس کو سدھار لے، اس کو صحیح کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ کسی اور اس قسم کے گناہ میں نہ پڑنے کا مکمل عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، تو ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ تبھی اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، تبھی گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور آپ میں سے اکثر جانتے بھی ہوں گے کہ توبہ، اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ ان شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، اس گناہ کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم ہونا چاہیے، تبھی تو توبہ قبول ہوتی ہے، تبھی تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی، فلم یغفر لہو، ان کے گناہوں کی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، اس معنی میں، اس لفظ میں یہ تمام معنی جمع ہو جاتے ہیں، یہ تمام معنی اس میں جمع ہو جاتے ہیں کہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہاں، ہم نے گناہوں سے توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، ہم نے غلطیوں کی اصلاح کی، ہم نے اپنے نفس کی تربیت کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگایا ہے، اور آئندہ ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی پوری تاکید اور پوری تحقیق ہم نے کی ہے، اور آئندہ اپنے آپ کو بچانے کا پورا عزم ہم نے کیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو فلم یغفر لہو کا معنی کیسے پورا ہوگا؟ تو گویا اس میں یہ اشارہ ہے کہ دیکھو، جب تک اپنے نفس کی تربیت، اپنے آپ کی اصلاح، اپنے آپ کی سدھار، اپنے زبان کی سدھار کی کوشش نہ کر لو، تب تک رمضان تمہارا لیے حقیقی معنوں میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حقیقی معنوں میں رمضان سے تم فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے جب تک کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہاں، ہم نے حقیقی معنوں میں توبہ اسی حد تک کی ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سرٹیفکیٹ نازل نہیں کی کہ گناہوں کی معافی ہو گئی، ورنہ انسان سرکش ہو جاتا کہ چلو میرے پچھلے تمام گناہ دھو دیے گئے، یا پھر ایسی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی ہے کہ چلو تمہارے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں۔ اگر یہ پتا چلے تو انسان گناہوں میں سرکش ہو جاتا، اور گناہ کرتا ہے کہ جب غلطیاں معاف ہوئی نہیں ہیں تو چلو اور غلطیاں کر لیں۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے معاملے کو پوشیدہ رکھا ہے، کہ ہمیشہ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اللہ سے امید بھی رکھے، اپنے گناہوں کی سزا کا ڈر بھی اسے لگا رہے، اور اللہ کی مغفرت کی امید بھی رہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک مسلمان کی زندگی گزارنی چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ ایسے اللہ نے گناہوں کے معاملات کو رکھا ہے، مغفرت اور توبہ کے معاملات کو رکھا ہے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر درست کر کے نہ رکھیں، تب تک آپ یاد رکھیں حقیقی معنوں میں رمضان سے فائدہ اٹھانے والوں میں نہیں ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، رمضان کے اس حقیقی مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مکمل مہینہ جس میں صبح شام آپ کو بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اور رات میں قیام اللیل اللہ کے سامنے آپ کو ٹہرنا ہوتا ہے، یہ صرف محض ایسی عبادتیں نہیں ہیں کہ جو آئیں اور گئیں، بلکہ یہ وہ عبادتیں ہیں جو آ کر کے نفس کی تربیت کرتی ہیں، نفس کا تزکیہ کرتی ہیں، اخلاق و عادات و اطوار کو سدھارتی ہیں، زبان کو درست کرتی ہیں، عقیدوں کو بگاڑ سے روکتی ہیں۔ یہ مقصد ہے رمضان کا۔ تو معزز حاضرین، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کی طرف توجہ کریں، اپنے اخلاق و عادات کو دیکھیں، اپنی زبان کو دیکھیں، اپنے عقیدے کو دیکھیں، اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ان سب میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، تو آپ نے گویا حقیقی معنوں میں رمضان کا فائدہ اٹھایا، رمضان نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے۔ معزز حاضرین، میں آپ کو کچھ مثالیں پیش کروں۔ آج کل
بہت سے لوگ ڈرگز کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ایڈکٹ ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے ریہاب سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں، جہاں پر کئی دن ان کو رکھ کے ان کی صحت کی اور ان کی عادتوں کی اصلاح کی جاتی ہے، اور بری عادت سے ان کو دور کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ بہت سے ایسے ریہاب سینٹرز ہوں گے، ذرا غور کریں۔ ایک مسلمان بندہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ پر مکمل ایمان رکھتا ہو، جس کو اس قسم کی کوئی بری عادت ہو، اور وہ بندہ مکمل 1 مہینہ فجر سے لے کر کے مغرب تک اس قسم کی عادتوں سے جو اس کو پڑ چکی ہوتی ہیں احتیاط کر لے، اپنے آپ کو بچا لے، 1 2 دن نہیں، 1 2 ہفتہ نہیں، بلکہ مکمل 1 مہینہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو روزانہ اس قسم کی گندی عادتوں سے اپنے آپ کو روک لے، تو آپ خود غور کر کے بولیں کہ کیا یہ اس کے لیے کسی ریہاب سینٹر سے کم ہے؟ بلکہ سب سے بہترین ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوگا یہ، سب سے بہترین تربیت گاہ ہوگی کہ جس میں اپنی بری عادتوں کے نکالنے کا، اپنی بری عادتوں کے چھوڑنے کا ذریعہ بنے گا۔ میں ایک اور مثال دوں آپ کو اسی سے ملتی جلتی۔ جن لوگوں کو اسموکنگ کی عادت ہے، سگریٹ پینے کی، بیڑی پینے کی عادت ہے، الحمدللہ جہاں تک مجھے یقین ہے ان پر حسن ظن ہے کہ وہ رمضان میں روزے کی حالت میں سگریٹ نہیں پیتے ہیں، بیڑی نہیں پیتے ہیں، اس قسم کے نشے نہیں کرتے ہیں۔ تو جس بندے کو بار بار سگریٹ پینے کی عادت ہو، بار بار اسموکنگ کی عادت ہو، اور رمضان میں صبح سے لے کر شام تک، صبح سے لے کر شام تک روزانہ وہ تقریباً 1 مہینے تک 29 یا 30 دن اس نے اگر سگریٹ اور بیڑی چھوڑ دی ہو، تو آپ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے؟ اگر اس کا عزم پختہ ہے، اس کا ارادہ سچا ہے، اپنی نفس کی تربیت وہ چاہتا ہے، تو الحمدللہ یہ بہت کافی ہے اس کے لیے کہ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا لے۔ بدبخت وہ ہوگا، بد نصیب وہ ہوگا جو اتنے دنوں اس بری لت سے اپنے آپ کو بچا کر کے دوبارہ اس کو اپنے آپ میں داخل کر لے، دوبارہ اس بری عادت کو اپنا لے۔ بڑا ہی بد نصیب وہ انسان ہوگا۔ تو معزز حاضرین، سمجھیں اس رمضان کے مہینے کی تربیت کو، سمجھیں اس رمضان کے مہینے کی اصلاح کو کہ کیسے اللہ تعالیٰ بندوں کی اصلاح کرتا ہے۔ یقیناً بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو دن میں تو چھوڑ دیتے ہیں سگریٹ پینا، بیڑی پینا یا پھر نشے کرنا، اس قسم کی چیزیں، لیکن شام میں کرتے ہیں، افطار کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ وہ لوگ نہ سمجھ ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صرف فلاں سے فلاں گھنٹے تک کے لیے ہمیں اس سے روکا ہے، اس کے بعد سب چلے گا۔ نہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے جنت کے دروازے مکمل کھول کے رکھے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے تمام بند ہیں، سرکش شیاطین کو اللہ نے بند رکھا ہے، اور روزانہ اللہ تعالیٰ کئی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ بندے کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اتنے اہتمام کیے ہیں تو کیسے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بس صبح سے شام تک بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، پھر جیسے افطار کر لے پھر بری عادتیں کرنے لگے، سگریٹ پینے لگے، نشہ کرنے لگے؟ یہ کسی صحیح عقل والے مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مثال لے لیں۔ روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنا، بری باتیں کہنا، فحش باتیں کرنا، یا اسی طریقے سے حرام باتیں کرنا، غیبت کرنا، بہتان باندھنا، جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ویسے بھی حرام ہیں ہی، لیکن روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی روزے کی حالت میں غلط بات کہنا اور کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، جھگڑوں سے پرہیز کرتے ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں، بری باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، برے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سے ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو لوگ روکے رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک سکھایا کوئی بندہ آگے بڑھ کے آپ سے جھگڑا بھی کر لے تو آپ جھگڑو مت، آپ معاف کر دو، آپ چھوڑ دو،
ہو کہ میں روزے دار ہوں، روزے کی حالت میں جھگڑا نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں بدلے نہیں دیے جاتے، روزے کی حالت میں بری باتیں نہیں کہی جاتی، گالی کے بدلے گالی نہیں دی جاتی، یہ تک اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ تو اب آپ غور کریں، جس کی زبان گندی ہے، جس کی زبان پہ گالیاں ہوں، جس کی زبان پہ گانے ہوں، یا جس کی زبان پہ فحش باتیں ہوں، یا جو غلط قسم کی باتیں عادت اپنی بنا لیا ہو، اور وہ ماہ رمضان اسے مل جائے، اور روزانہ صبح سے شام تک مکمل ایک مہینہ وہ ان بری باتوں سے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو رو کے رکھ لے، کوئی جھگڑ بھی لے تو اس سے جھگڑا نہ کر کے کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو ایک مہینہ گزرنے کے بعد جب اس نے صحیح معنوں میں اپنی تربیت کر لی ہو، صحیح معنوں میں ان تمام چیزوں اپنے آپ کو بچا لیا ہو، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، اس کی زبان کو صحیح کر دے، اس کی زبان سے گالیاں نکال دے، اس کی زبان سے گندی باتیں نکال دے، اس کی زندگی سے برے اعمال نکال دے؟ بلا شبہ جس نے حقیقی معنوں میں رمضان کو تربیت کا مہینہ سمجھ کر کے لیا ہو، تو یہ مہینہ اس کے لیے بہت کافی ہے، اس کے عادات و اطوار کو سدھارنے کے لیے، اس کے معاملات کو سدھارنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اس کی زبان کو سدھارنے کے لیے، اس کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے بہت کافی ہے۔ لیکن بدبخت ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان، یا پھر بہت بڑے دھوکے میں وہ انسان ہے جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ان برائیوں سے روک لے، اور جیسے ہی افطار ہو جائے یا رمضان ختم ہو جائے ان برائیوں میں دوبارہ واپس پڑ جائے۔ کیا فائدہ ایسے روزوں کا؟ کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا جن روزوں نے، جن عبادتوں نے ہمارے اخلاق کو نہ سدھارا ہو، ہماری زبان کو نہ سدھارا ہو، ہمارے معاملات کو نہ سدھارا ہو، ہمارے عقیدے کو نہ سدھارا ہو؟ تو کیا فائدہ ایسی عبادتوں کا؟ کیا فائدہ ایسے روزوں کا؟ یہی بات تو اللہ کے نبی نے کہی کہ روزے کی حالت میں اگر تم نے برے کام نہ چھوڑے، بری باتیں نہ چھوڑی، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے روزوں کی؟ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، رب صائم لیس له حظه من صومه الا الجوع ولا تش، کہ بہت سے ایسے روزے دار ہوں گے کہ جن کو ان کے روزے کے بدلے میں کچھ ملے گا تو صرف بھوک اور پیاس ملے گی، کچھ اور نہیں ملے گا۔ روزے کے بدلے کیا ملا ان کو؟ بھوکے رہے، پیاسے رہے، بس، نہ کوئی اجر ہے، نہ کوئی ثواب ہے۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے رمضان کو صرف ایک ظاہری عبادت کی شکل میں لے کر کے ان کے مقاصد اور ان سے حاصل ہونے والی تربیت کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھیں یہ رمضان بھی بہت سے رمضانوں جیسا گزر جائے گا، اور ہماری زندگیوں میں نہ کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ہماری زبان میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ ہمارے اخلاق کبھی سدھرے ہوں گے، نہ ہمارے معاملات کبھی درست ہوئے ہوں گے۔ معزز حاضرین، رمضان کو ایک مدرسے کے طور پر لیں، رمضان کو ایک تربیت گاہ کے طور پر لیں، اور اپنے نفس کی تربیت کی کوشش کریں، اپنے نفس کی تربیت کی، اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے نفس کے تزکیے کی کوشش کریں، تب جا کر کے انسان حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ دو صحابہ تھے، دونوں آپس میں ساتھی تھے، دونوں نے جہاد کیا، ایک آدمی شہید ہو گئے، دوسرا اس کو شہادت نہیں مل سکی، ایک اور سال مزید وہ زندہ رہا، ایک سال بعد انتقال ہوا۔ پھر ان دونوں کو کسی صحابی کو خواب میں دکھایا گیا، تو جس آدمی کو شہادت نہیں ملی تھی، جو ایک سال بعد انتقال ہوا تھا، اللہ نے اس کو اس شہید کے مقابلے پہلے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ شہید کے مقابلے اس آدمی کو جو شہادت تو نہیں مل سکی، اللہ کے راستے میں شہید بھی نہیں ہو سکا، اس کا اجر بڑا ہے، یا اس کو جنت داخلہ پہلے ملا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ دیکھو، جو ایک سال مزید اسے ملا ہے، کیا اس میں اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، کیا اس میں اتنی نیکیاں نہیں کی؟ اور اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ کیا اس نے اس میں ایک رمضان کو نہیں پایا؟ کیا اس نے اس میں ایک رمضان کو نہیں پایا؟ تو معزز حاضرین، رمضان اگر صحیح معنوں میں گزارا جائے تو امید ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب کرنے والا مہینہ ہمارے لیے ثابت ہوگا، اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کرنے والا مہینہ ثابت ہوگا، اللہ کی جنتوں کے حاصل کرنے والا مہینہ ثابت ہوگا۔ تو معزز حاضرین، اس رمضان کے مہینے کو اپنی نفس کی تربیت کے طور پر لیں، اپنی اصلاح کی تربیت کے طور پر لیں، تبھی جا کر کے ہم نے حقیقی معنوں میں رمضان کو
ایک برکت والا، نعمت والا، رحمت والا مہینہ سمجھا ہے اور اس کو جانا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کے اندر کیا بری عادتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، بہتر سمجھتا ہے کہ اس کے اندر عقیدے کی کیا برائیاں ہیں، اللہ پر ایمان میں کتنی کمی ہے، اللہ پر یقین میں کتنی کمی ہے۔ اسی طریقے سے ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کی عبادتیں کیسی ہیں، عبادتوں میں کتنا وہ کوتاہ ہے، عبادتوں میں کتنی کمی اس کی ہوتی ہے، عبادتوں میں دل کتنا اس کا لگتا ہے، سنتوں میں کتنا وہ پابند ہے، اور مختلف نفل عبادتوں کا اس کی زندگی میں کتنا حصہ ہے، اس کی تربیت وہ کر لے۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ دین کی تعلیمات کو تقسیم کیا جائے تو چار تقسیم ہوتی ہیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عبادات ہے، ایک اخلاق ہے، دوسرے معاملات ہے۔ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اخلاقیات میں ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری زبان کیسی ہے، ہمارا پہننا کیسا ہے، ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہے، ہمارا اوڑھنا کیسا ہے، ہمارا کھانا پینا کیسا ہے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہماری زبان کیسی ہے، یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ان تمام میں اپنی اصلاح کی ہم فکر کریں، ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کریں۔ اور معاملات میں ہمارے اپنے معاملات کیسے ہیں، ہماری اپنی تجارتیں کیسی ہیں، ہمارے شوہروں سے معاملات کیسے ہیں، بیویوں سے معاملات کیسے ہیں، والدین سے معاملات کیسے ہیں، اولاد سے کیسے معاملات ہیں، بھائیوں سے کیسے معاملات ہیں، رشتہ داروں سے کیسے معاملات ہیں، پڑوسیوں سے کیسے معاملات ہیں، عام مسلمانوں سے کیسے معاملات ہیں ہمارے، ان تمام کی طرف ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کرنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ مہینہ من جملہ طور پر ہماری زندگیوں کو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک ان تمام کے سدھار کا، ان تمام کے صحیح راستے پہ لگانے کا ایک بہترین مہینہ ہے۔ اپنے آپ کے سدھار کی فکر کریں، اپنے نفس کی تربیت کی فکر کریں، اپنے نفس کے تزکیے کی فکر کریں، جو گندگیاں ہمارے عقیدوں میں داخل ہو چکی ہوں، جو سستیاں اور کوتاہیاں اور کمیاں ہماری عبادتوں میں داخل ہو چکی ہوں، جو بری عادتیں ہم نے اپنا لی ہوں، اپنے اخلاق میں ہم نے بنا لی ہوں، معاملات میں ہم نے اپنے آپ کو جہاں تک بگاڑ لیا ہو، ان تمام میں اپنے آپ کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی بندہ چاہو تو ایک پین اور پیپر لے کے بیٹھ جائیں، لکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہمارے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہیں، ہمارے اندر کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ توجہ کریں اپنے آپ کی طرف، لوگوں کی فکر چھوڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہو تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان کا مہینہ یاد رکھیے، یہ ہماری اپنی فکر، ہماری اپنی تربیت، ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خیر کے کام، ویلفیئر کے کام، لوگوں میں خیرات بانٹنے کے کام، زکوٰۃ بانٹنے کے کام، لوگوں کی مدد کرنے کے کام، لوگوں کے کام آنے کے کام، اس کے لیے بہت مہینے پڑے ہیں، زندگی پڑی ہے اس کے لیے۔ ہاں، رمضان میں کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں میں، رمضان میں کریں یہ سب کام، لیکن اہمیت کس کو دینی چاہیے، پریورٹی کس کی ہونی چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے، اس طرف توجہ کریں۔ تو مقصد یہ ہو کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کیسے کریں، اپنے نفس کی ہم تربیت کیسے کریں، اپنے آپ کو ہم صحیح راستے پہ کیسے لگائیں، اور اپنے آپ کو ہم کیسے ان تمام کمیوں سے جو اللہ سے دور کرنے کا، اللہ کا غصہ دلانے کا سبب بن سکتی ہیں، ان تمام کمیوں سے اپنے آپ کو ہم کیسے دور کریں، اس بات کی فکر اگر ہمیں ہوتی ہے تو یاد رکھیں حقیقی معنوں میں ہم نے اپنی تربیت کی فکر کر کے اس رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے برکت والا، رحمت والا اور مغفرت والا رمضان ہم نے بنایا ہے۔ معزز حاضرین، اس دعا کو آپ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ رحمت للعالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا، جن پر جب طائف کے لوگوں نے ظلم کیا، پتھر مارے، شہر بدر کیا، فرشتہ آ گیا کہ آپ اگر اجازت دیں تو ان طائف کے لوگوں کو ہم ان پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو تک معاف کر دیا۔ اتنے رحمت والے نبی جب رمضان کے مہینے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے رحمتوں سے محروم کر دے جس نے رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی ہو۔
ایک طرف آپ رحمت للعالمین ہیں، مکہ کے جن لوگوں نے آپ کو دھکے مار کے مکے سے نکال دیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، اور وہ اللہ جو توبہ کی دعوت تمام لوگوں کو دیتا ہے، ہر گنہگار کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، اس نے اپنے نبی کے ذریعے یہ دعا، یہ بد دعا بتلائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ دے دے، وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا لے، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے، تو اللہ کے نبی نے، جبریل نے، دونوں نے یہ دعا کی، اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ یہ دعا، یہ حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ فکر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں ان میں سے نہ بنا دے جن کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو اپنے نفس کی توجہ، اپنے نفس کی طرف توجہ، اپنے نفس کی تربیت، یہ ہمارے اس رمضان کا مقصد بنے۔ تو ہم نے رمضان سے کچھ پایا ہے، ہم نے اپنے رمضان کی کچھ غنیمتیں حاصل کی ہیں، ہم نے کچھ فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے سدھار کا مہینہ بنائے، ہمارے عقائد کی پختگی کا مہینہ بنائے۔ ویسے بہت سی باتیں ہیں جو کہی جا سکتی ہیں عقیدے کے مسئلے کو لے کر کے، عبادات کے مسئلے کو لے کر کے، لیکن آپ سمجھدار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں کہ جہاں جہاں عقیدے کی کمی ہے، جہاں جہاں عقیدے میں کوئی کوتاہی ہے، ان تمام کی اصلاح کا رمضان ایک بہترین مہینہ ہے، ایک بہترین غنیمت ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں کے پچھلے تمام، ہر چھوٹے بڑے حقوق اللہ، حقوق العباد، جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور رمضان گزرنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے نام اعمال کو پاک و صاف کر دے، گناہوں سے صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کی اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات لکھتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اللہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہم کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ ہم نے کہا ہے، جو کچھ عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اگلی زندگیوں کی ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر جیسے حالات ابھی مختلف ملکوں کے بنتے جا رہے ہیں، اور ایران، اسرائیل، امریکہ وغیرہ کی یہ جو وار ہے، اس وار کے ذریعے مسلمان ملکوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور جو فتنے اٹھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دبا دے۔ یہ یہودی اور یہودیوں کے بھائی، یہ شیعہ رافضی، یہ دونوں خبیث یہی چاہتے ہیں کہ فتنے پیدا کریں، مسلمانوں کو فتنوں میں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے قرآن میں کہتے ہیں کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب جب یہ کوئی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنگ کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو یہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم خاص طور پہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ملکوں کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر مملکت سعودی عرب، جو کہ کتاب و سنت والی مملکت ہے، کتاب و سنت والا ایک ملک ہے، جہاں پر جن کا منہج اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اس حکومت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کر لے، جو اس کے بادشاہ ہیں، جو ان کے ولی عہد ہیں، ان کی اللہ حفاظت کر لے۔ اپنی دعاؤں میں ان کو خاص طور پہ یاد رکھیں، یہ ہیں اور دوسرے جتنے ملک ہیں، اور سب سے پہلے فلسطین، جس پر جتنا ظلم ہوا ہے، جس پر جتنا زیادہ یہودی بمباری ہوئی ہے، اور جس پر مسلسل ظلم ہوتے جا رہا ہے، ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ہرگز نہ بھولیں، ان لوگوں کو خاص طور پہ دعائیں کرتے رہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ تو معزز حاضرین، ایسے جو حالات بنتے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، ان حالات کے سدھار کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گڑائیں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ معزز حاضرین، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تمام ممالک کے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعائیں کریں، اور خاص طور پر میں نے کہا فلسطین کو، اور اس کے بعد خاص طور پر، یا اسی کے ساتھ خاص طور پر سعودی عرب کو، کیونکہ وہاں پہ حرمین ہیں، مکہ مدینہ ہے، مکہ مدینے کا امن ہے، اور اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودی عرب کو کہ جو اس نے انتظامات معتمرین کے لیے، حجاج کے لیے کیے ہیں، زائرین کے لیے کیے ہیں، بلا شبہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اس قسم کی خدمات پیش کر سکتا ہے۔
یہ ہمارا یقین ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ایسی خدمات پیش کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے عرب کو چنا ہے، اسی لیے اللہ نے عرب کو چنا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی دعاؤں میں ان تمام کو یاد رکھیں، فتنوں سے اللہ سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہیں، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں، اور خاص طور پر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو، اسلامی ممالک کے حالات کو اور ہم تمام کے حالات کو درست فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام اسلامی ممالک کو اور خصوصاً سعودی عرب کو اور فلسطین کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے، آمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم شیخ۔ وبرکاتہ۔ ایسا ویتر کی نماز جو ہے ہمیں پڑھ لیتے نہیں تراوی کے بعد، پھر اب رات کو تہجد یا قیام اللیل کرے تو پھر سے پڑھنا کہ نہیں، کیسا کرنا شیخ؟ دیکھیے، اگر وطر کی نماز ایک مرتبہ پڑھ چکے ہیں آپ، اس کے جی بعد پھر اس کا موقع ملا ہے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو وطر کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اچھا نہیں دہرائیں گے آپ، وطر آپ کی ہو چکی وہی بہت کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، وطر دوبارہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا اور کوشش اس بات کی کریں کہ وطر آپ کی سب سے آخری نماز ہو رات کی، جی جب احساس ہو، یقین ہو کہ اللہ میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہوں، اور آپ خود نماز پڑھ رہے ہو تو وطر نہ پڑھیں، کہیں باجماعت ہو تو وطر نہ پڑھیں، یا وطر پڑھیں تو آپ وطر کے ساتھ ایک مزید رکعت ملا لیں۔ جیسے امام 3 رکعت پڑھا رہے ہوں، تو جب امام سلام پھیریں گے تو آپ سلام نہ پھیریں، اٹھ کے ایک اور رکعت پڑھ لیں آپ، تو آپ کی 4 ہو جائیں گی۔ امام کے ساتھ پڑھ رہی ہوں آپ، 3 رکعت امام پڑھا رہے ہوں، 1 رکعت پڑھا رہے ہوں، تو آپ امام کے سلام پھیرنے پر سلام نہ پھیر کر اٹھ کر کے 1 رکعت پڑھ لیں، تو آپ کی 2 یا 4 ہو جائے گی، تو وطر نہیں ہوگی آپ کی۔ پھر جب آپ رات میں نماز پڑھیں گے تو وطر پڑھ لیں، ایسے ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وطر کو 2 بار نہیں پڑھا جاتا، جیسا حدیث میں آتا ہے وطران فی لیلہ، ایک ہی رات میں 2 وطر نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ عالم۔ Vivo V2029۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ایسے سر ایک سوال تھا، میں اعتکاف کی نیت کرنا چاہتی ہوں، تو میرے گھر کے جب قریب مسجد بھی ہے الحمدللہ، تو میں ہر رات تراویح تاخرات کے لیے میں وہی مسجد کی جاتی ہوں، تو اس سال وہ مسجد میں تاخرات کا انتظام کرے، لیکن انہوں اعلان کرنے میں لیٹ کرتے ہیں، تو میں گھر میں پرمیشن لینے سے میرے شوہر اور میرے بچے مجھے 3 دن کا پرمیشن دیے تھے، تو میں میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، کیسا کرنا؟ آواز صاف نہیں، تھوڑا زور سے بولیں آپ۔ اعتکاف کی نیت کے لیے میں کس طرح نیت کرنا 3 دن کا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز صاف نہیں آئی ہے، سوال صاف سنائی نہیں دیا آپ کا، تھوڑا زور سے بولیں، ماؤتھ پیس قریب کر کے بولیں۔ آپ سنا دیے شاید؟ بتائیے۔ جی شیخ، میرے گھر کے پاس ایک قریب میں مسجد ہے شیخ، الحمدللہ میں ہر رات کو تاخرات کے لیے وہی جاتی ہوں، تو اس بار وہ مسجد میں اس میں اعتکاف کے لیے عورتوں کا انتظام کیا گیا ہے وہاں پر، تو میں بھی نیت کرنا چاہتی ہوں کہ 3 دن کا اعتکاف کروں، تو میں یعنی مغرب سے جانا یا اس سے پہلے جا سکتی ہوں، کیونکہ تو یہ نوافل میں جمع ہے، تو میں کبھی بھی جا سکتی ہوں کہ اس کا وقت کچھ مقرر ہے کیا یہاں سے یہاں تک؟ تو کبھی مغرب میں جانا یا عشاء کے بعد بھی جا سکتے ہیں، اور نیت تو کیسا کرنا نیت یہ اس کے بارے میں مجھے پورا ڈیٹیل سے کیا بھی معلوم نہیں شیخ۔ دیکھیے، اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، تو آپ کے اپنے اختیار کی بات ہے، اور عام طور پر دن شروع ہوتا ہے، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو آپ دن بھر کا اعتکاف اگر رکھتی ہیں تو دن رات اس میں شامل ہے، تو آپ کو مغرب میں جانا چاہیے، مغرب میں جا کر کے آپ دوسرے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد نکل سکتی ہیں، یہ 1 دن کا اعتکاف ہوگا۔ ایک رات کا اعتکاف کرتے ہیں، جیسے کم از کم 1 دن کا اعتکاف ہونا چاہیے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، جیسے رات سے لے کر کے صبح تک کا، صبح سے لے کر کے شام تک کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 1 دن کا اعتکاف ہو، روزے کے ساتھ ہو، 1 دن کا اعتکاف ہو، زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی 3 دن کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر، تو جیسے کل اعتکاف کرنا، آج اعتکاف کرنا چاہ رہے ہیں، تو آج مغرب سے پہلے مسجد میں رہیں، کل پرسوں اور اس کے بعد
مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد نکل کے واپس آ سکتی ہیں. تو یہ اعتکاف کا صحیح طریقہ ہے 24 گھنٹے کا، اور شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد سے. عشاء کے بعد آپ جا سکتے ہیں یا پھر آپ فجر کے بعد جا سکتے ہیں. تو دیکھیے صحیح طریقہ یہ ہے. ورنہ آپ کچھ گھنٹوں کے لیے جا کے اس نیت سے بیٹھ کے آنا چاہتی ہیں تو بعض علماء قول کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے بھی جا کے آ سکتی ہیں. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جانا ہے، اعتکاف کرنا ہے تو مغرب سے آپ شروع کریں، مغرب تک کریں. اور نیت کا جہاں تک مسئلہ ہے، نیت آپ اپنے دل میں جو بھی ارادہ کرتی ہیں وہی نیت ہے. یعنی آپ کو جی اعتکاف کی نیت کے کوئی الگ سے الفاظ نہ بولنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ الگ سے سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو سوچا کہ آپ کو اعتکاف کرنا ہے، آپ نے سوچا کہ آپ کو جا کر کے مسجد میں بیٹھنا ہے اعتکاف کی نیت سے، تو وہی آپ کے لیے کافی ہے. وہی نیت آپ کی ہے، وہی آپ کے لیے کافی ہے. اور جو آپ ایک مرتبہ نیت کر کے عزم کر لیں کہ ہاں مجھے بیٹھنا ہے، تو آپ کی نیت ہوگی. تو الگ سے کوئی الفاظ جیسے نویت سنت الاعتکاف وغیرہ کے جو الفاظ پھیلے ہوئے لوگوں کے درمیان، یا پھر روزے کی نیت جو کی جاتی ہے کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان وغیرہ، یہ تمام غلط ہیں، بدعات میں سے ہو سکتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. آپ نے ارادہ کر لیا، ارادے کا مطلب عمل آپ نے کر لیا، تو بس آپ کا عمل نیت کے ساتھ ہو گیا. اللہ عالم. جی شیخ، بس الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. شیخ ایک آخری سوال لے لیں گے کیا شیخ؟ 32 خان شیب مام. السلام علیکم. شیخ، ارے امام وتر پڑھا رہے ہیں تو اگر ہمیں نہیں پڑھنا تو ہم نکل سکتے ہیں مسجد سے؟ امام وطر پڑھا رہے ہیں، آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو آپ نکلنا چاہتی ہیں، نکل تو سکتی ہیں. لیکن آپ نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ بعد میں نماز پڑھنا چاہیں گی؟ ہاں. ٹھیک ہے. تو نکل تو سکتی ہیں آپ، لیکن اس کے بجائے آپ امام کے ساتھ وطر پڑھ کے وطر کو وطر نہ کر کے ایک رکعت اضافہ کر کے اسے جفت بنا لیں گے آپ. تو 3 کے بجائے 4 ہو جائے گی، 1 کے بجائے 2 ہو جائے گی. تو وہ نکلیں گی تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہو کر کے امام کے ساتھ نماز ختم کی ہے. یہ مسئلہ رہے گا آپ کا انشاءاللہ. یہ فائدہ آپ کا ہوگا. نکلنا چاہیں تو نکل سکتی ہیں، منع نہیں ہے آپ کو نکلنے سے. لیکن زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ ویسے ہی نکلنے کے بجائے آپ وطر پڑھ لیں. وطر کو 3 کے بجائے ایک رکعت سلام پھیرنے کے بعد امام کے آپ مت سلام پھیریں، اٹھ کر کے ایک رکعت مزید پڑھ لیں. وہ آپ کے لیے جفت ہو جائے گا. اور اس کے بعد نکل کے جا کے جو اللہ نے مقدر میں آپ کو لکھا وہ نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اوکے شیخ، جزاک اللہ خیرن. شیخ درس کا بھی روک دیں گے شیخ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. جی، دعا پڑھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.